نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج افلم ينظروا الى السماء کیا پس دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف فوقہم ان کے اوپر کیف بنیناہا کیسے ہم نے اس کو بنایا وزیناہا اور کیسے ہم نے اس کو سجایا وما لہا من فروج اور نہیں اس کے لیے کوئی شگاف والارض مددناہا اور زمین کو ہم نے پھیلایا والقینا فیہا رواسیا اور ڈال دی ہم نے اس میں پہاڑ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور اگائے ہم نے ہر قسم کے بارونق جوڑے تبصرة وذکرى لکل عبد منیب دیکھنے کے لیے اور نصیحت ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت دیا ہوا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ پس اگایا ہم نے اس کے ذریعے باغات کو وحب الحصید اور اناج کٹا ہوا والنخل باسقات لها طلع نضید اور کھجوریں لمبی لمبی ان کے لیے خوشے ہیں تہ بتہ لگے ہوئے رزقا للعباد رزق ہے بندوں کے لیے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو كَذَلِكَ الْخُرُوج اسی طرح نکلنا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ قاف کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گزشتہ سبق میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ مبارکہ کا موضوع اور دعویٰ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی اور منکرین قیامت پر دلائل اور منکرین قیامت کو سمجھایا گیا ہے کہ دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل اس سے قبل بیان ہوئی مختصر کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے جب مٹی کھا جائے گی تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو جواب ارشاد فرما قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین جو کمی کرتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ یہ تو تب ہونا جب کوئی اللہ کے علم میں نہ ہو، نعوذ باللہ۔ جب ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، تیرے جسم کا وہ حصہ جو مٹی میں ملے گا وہ اللہ کے علم میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ سارے ذرات کو جمع کرنے پر پوری قدرت بھی رکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں مزید عقلی دلائل ارشاد فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے آسمان کو نہیں دیکھا کیسے بنایا اور کیسے سجایا، زمین کو نہیں دیکھا کیسے پھیلایا اور کیسے پہاڑ اس میں پیدا کیے، اور رنگ برنگے پھل اور پھول اس میں اللہ تعالیٰ نے اگائے، آسمان سے برکت والا پانی برسایا، باغ اگائے اور غلے اور اناج پیدا کیے، کھجوریں لمبی لمبی اور ان کے اوپر تہ بتہ خوشے اللہ تعالیٰ نے لگائے، اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے بعد سرسبز و شاداب کر دیا۔ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، یہ جو منکرین قیامت ہیں انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، یعنی کہیں دور تو نہیں دیکھنا پڑتا، صرف نگاہ اوپر اٹھائیں میری قدرت کا شاہکار نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ ملک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، اے انسان تجھے اللہ کی بنی ہوئی اس کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، نگاہ اٹھا اور ڈھونڈ ذرا کوئی تجھے کوئی سوراخ نظر آ جائے، نگاہ اٹھا اور دیکھ ذرا تجھے شاید کوئی عیب نظر آ جائے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر ایک بار نہیں بار بار دیکھ، بار بار دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہیں تو تھک جائیں گی لیکن رب کی بنی کائنات میں تجھے غلطی اور عیب دکھائی کوئی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہیں دور دیکھنے کے لیے ضرورت نہیں، بس صرف آنکھیں اوپر تو کرو نا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاؤ، نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا، وزیناها، اور کیسے ہم نے اس کو سجایا، رات کا وقت ہو ہر طرف اندھیرا ہو اور کھلا آسمان دیکھو کیسے جگمگ جگمگ کرتے ستارے اوپر نظر آئیں گے۔ کون بنانے والا ہے، کون سجانے والا ہے؟ فرمایا جو اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ وما لها من فروج، جہاں مرضی چلے جاؤ تمہیں آسمان میں کوئی شگاف اور سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بچپن میں ہم تیسری چوتھی کی کسی کتاب میں ایک پہیلی پڑھتے تھے، ایک تھال موتیوں بھرا سب کے سروں پہ الٹا دھرا، ایک تھال موتیوں بھرا سب کے سروں پہ الٹا دھرا۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے موتیوں بھرا تھال یعنی آسمان اللہ نے تمہارے اوپر سجا دیا، کون سجانے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیف بنیناہا، بنایا کیسے؟
وزینا اور سجایا کیسے، وما لہا من فروج اور اس میں کوئی شگاف اور کوئی سوراخ ہم نے نہیں چھوڑا، والارض مددناہا اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے، پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو آرام نہیں اوپر نیچے ہوتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ ڈال کے اس کو سکون والا بنا دیا ہے، تو چلنا چاہے تو چل سکے، مکان بنانا چاہے تو بنا سکے، تو اس کے اندر جیسے رہنا چاہے رہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے زمین کو سکون والا بنایا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہم ہی نے زمین میں بارونق جوڑے اگائے ہیں، ہر قسم کے قسم کے پھل اور پھول ہم ہی نے اگائے ہیں۔ کیوں اگائے ہیں؟ کا تبصرتاً تمہاری بصیرت کے لیے، تاکہ تم دیکھو اور غور کرو، کائنات کے پتے پتے میں غور کر کے اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرو اللہ کی قدرت پر، تاکہ تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ غور تو کرنا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت ٹپکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تب سرتا ہوں یہ تیری بصیرت کے لیے، وذکریٰ لکل عبد منیب اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے، منیب جو انابت کرنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو، طلب کرنے والا بندہ ہو، صراط مستقیم کو چاہنے والا بندہ ہو، تو ایک ایک چیز میں اس کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ بے طلب بندے کی بات نہیں، بے ذوق بندے کی بات نہیں، طلب والا بندہ ہو، پوری کائنات اس کے لیے بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہو تو دیکھو آسمان سے کس طرح ٹپ ٹپ کر کے اللہ بارشیں برساتا ہے۔ برکت والا پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ کریم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہی اللہ جو بارشیں برساتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ابھی اسی گزشتہ سیزن میں گندم کی فصلیں لوگوں نے لگائی تھیں، بڑے پریشان تھے کہ بارشیں نہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم نے بارشیں اتنی برسائیں کہ فصلوں نے پلٹا کھایا اور کیسے کھیت لہرانے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، تصرف مانا اختیار، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو ایک قطرہ کوئی نہیں برسا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں غور تو کرنا انسان، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا برکت والا پانی آسمان سے نازل کرنے والا کون ہے؟ بارش کے پانی کو فرمایا ماء مبارک، برکت والا پانی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں بارش کے پانی کی اللہ نے تعریف کی ہے ماء مبارکہ، برکت والا پانی۔ اسی طرح شہد کی اللہ نے تعریف فرمائی فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور نمبر 3، اگر کوئی شوہر بیوی کو مہر کے پیسے دے اور وہ خوشی سے واپس کر دے، وہ واپس کیے ہوئے پیسوں کی اللہ نے تعریف کی ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، خوشگوار، ہاضمے دار، بڑا لذیذ تمہارے لیے برکت والا مال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی خوش نصیب کو اس کی بیوی مہر واپس کر دے
ان پیسوں سے وہ شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں ملا کر شربت تیار کرے، ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ 3 برکت والی چیزیں حاصل ہو گئی ہیں۔ چلو 3 نہ صحیح 2 صحیح، 2 تو حاصل ہو سکتی ہے نا، تیسری تو شاید قسمت والوں کو حاصل ہو گئی جی۔ 2 چیزیں تو پھر بھی مل سکتی ہیں، شہد اور حلال کمائی کا ہو پیسہ، اس سے بندہ شہد خرید لے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں ملا لے، تو بہت بڑی شفا کی 2 چیزیں ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، اور تیسری بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ کہو انشاءاللہ، کہیں ایک بھی نہیں آکے انشاءاللہ، بالکل ہی مایوس ہو، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے، رحمت اللہ صاحب نے دیکھو نا کہہ دیے، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی کس نے نازل فرمایا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے باغات اگائے۔ بارش نہ برسے تو کوئی برسا نہیں سکتا، بارش برس جائے اور پھر باغ نہ اگے تو کوئی اگا نہیں سکتا۔ بارش بھی ہم نے برسائی، اللہ کہتے ہیں باغ بھی ہم ہی نے اگائے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، باغ بھی میں نے اگائے، پھر فصلیں اور غلے بھی میں نے تیار کیے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کیا فرماتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب میں نا بادل، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، حب کا معنی دانا، حب کا معنی اناج، حصید کا معنی تیار کٹا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فصل جب کٹ جاتی ہے، گندم کی بوریاں بھر بھر کے گھر لے جاتے ہو، مکئی اور باجرے کی بوریاں بھر بھر کے گھر لے جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور یہ کھجوروں کے باغ تو دیکھو نا کتنے لمبے لمبے اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے ہیں، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اتنا اونچا اس کا درخت ہے، ہاتھ تو پہنچانا چاہے تو پہنچ نہ سکے، ارے زمین سے اتنا اوپر اٹھا کر وہاں اس کے اندر رس بھرنے والا کون ہے، وہاں اس کے اندر مٹھاس ڈالنے والا کون ہے، تہ بتہ کھجوروں کے خوشے لٹکانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہا طلع نضید، تہ بتہ کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، رزقا للعباد، یہ سارا رزق ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے آخر 2 لفظوں میں خلاصہ نکالا، کَذَلِكَ الْخُرُوجُ، کَذَلِكَ الْخُرُوجُ، خلاصہ فرمایا اگر یہ سارے کام مانتے ہو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، کذالک، بالکل اسی طرح، جیسے بارش برسائی، جیسے سبزہ اگایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے باغ پیدا کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کھجوریں بنائی، جیسے یہ خوشے لٹکائے، کذالک، بالکل اسی طرح الخروج، قبروں سے نکلنا بھی ہوگا، جیسے یہ سارے کام اللہ نے کر لیے ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ انسان پوچھتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، آپ کہہ دیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کذالک الخروج، وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی اور یقین نصیب فرمائے۔